السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جلسہ سالانہ کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا، تمام مخلصین و داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔ لیکن اس غرض کے حصول کے لیے صحبت میں رہنا اور ایک حصہ اپنی عمر کا اس راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے، تاکہ اگر خدا تعالیٰ چاہے تو کسی برہان یقینی کے مشاہدہ سے کمزوری اور ضعف اور کسل دور ہو اور یقین کامل پیدا ہو کر ذوق اور شوق اور ولولۂ عشق پیدا ہو جائے۔ سو اس بات کے لیے ہمیشہ فکر رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ یہ توفیق بخشے، اور جب تک یہ توفیق حاصل نہ ہو کبھی کبھی ضرور ملنا چاہیے، کیونکہ سلسلہ بیعت میں داخل ہو کر پھر ملاقات کی پرواہ نہ رکھنا، ایسی بیعت سراسر بے برکت اور صرف ایک رسم کے طور پر ہوگی۔ لہذا قرین مصلحت معلوم ہوتا ہے کہ سال میں 3 روز ایسے جلسے کے لیے مقرر کیے جائیں جس میں تمام مخلصین اگر خدا تعالیٰ چاہے بشرط صحت و فرصت عدم موانع قویہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو سکے۔ نیز فرماتے ہیں، حتی الوسع تمام دوستوں کو محض للہ ربانی باتوں کے سننے کے لیے اور دعا میں شریک ہونے کے لیے اس تاریخ پر آ جانا چاہیے، اور اس جلسے میں ایسے حقائق و معارف سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں، اور نیز ان دوستوں کے لیے خاص دعائیں اور توجہ ہوگی، اور حتی الوسع بدرگاہ الرحم الراحمین کوشش کی جائے گی کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف ان کو کھینچے اور اپنے لیے قبول کرے اور پاک تبدیلی ان میں بخشے۔ اور ایک عارضی فائدہ ان جلسوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہر ایک نئے سال میں جس قدر نئے بھائی اس جماعت میں داخل ہوں گے وہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر اپنے پہلے بھائیوں کے منہ دیکھ لیں گے اور روشناسی ہو کر آپس میں رشتہ تودد و تعارف ترقی پذیر ہوتا رہے گا، اور جو بھائی اس عرصے میں اس سرائے فانی سے انتقال کر جائے گا اس جلسہ میں اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، اور تمام بھائیوں کو روحانی طور پر ایک کرنے کے لیے ان کی خشکی اور اجنبیت اور نفاق کو درمیان سے اٹھا دینے کے لیے بدرگاہ حضرت عزت جل شانہ کوشش کی جائے گی، اور اس روحانی سلسلے میں اور بھی کئی روحانی فوائد اور منافع ہوں گے جو انشاءاللہ القدیر وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اشتہار 10 دسمبر 1891 عیسوی، مندرجہ رسالہ آسمانی فیصلہ بعنوان اطلاع۔
احباب کرام، یہاں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک کی باتیں ہیں۔ جب آپ موجود تھے تو آپ اپنی ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں اور آپ کی دعائیں ان کے شامل حال رہنا تھا، لیکن یہ بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خلافت احمدیہ کے ذریعے سے یہ برکات جاری و ساری ہیں۔ جس جلسے میں حضرت خلیفۃ المسیح بنفس نفیس شامل ہوتے ہیں، وہاں بالمشافہ ذاتی طور پر بھی ملاقات کا شرف ہوتا ہے، مل جاتا ہے۔ لیکن جس جلسے میں آپ تشریف فرما نہیں ہوتے، شامل نہیں ہوتے، تب بھی تمام شاملین جلسہ کے لیے دعائیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی نیابت میں اللہ تعالیٰ کے حضور جاری رہتی ہیں، فرماتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ جلسہ خاص طور پر جس کی تو ہر چھوٹی اور بڑی تمام تر اس کے پروگرام اور تمام ایک ایک پل کی خبر گویا کہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے علم میں ہے، اور آپ کے منشا اور آپ کی منظوری اور آپ کی اجازت سے تمام پروگرام چل رہے ہیں، اور تمام شاملین جلسہ کے لیے اسی طرح بدرگاہ حضرت ارحم الراحمین کی خدمت میں دعا گو ہیں، جس طرح کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جلسہ میں شامل ہونے والوں کے لیے بشارت مرحمت فرمائی تھی۔ بہرحال یہ للہ جلسہ سالانہ جو کئی طرح کی روحانی برکات سے معمور ہے، اس کا پہلا جلسہ سن 1891 میں مسجد اقصیٰ میں منعقد ہوا تھا، جس میں صرف 75 لوگ شامل ہوئے تھے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 123ویں جلسہ سالانہ کی برکات سے استفادہ کرنے کے لیے یہاں قادیان دارالعلومان میں جمع ہوئے ہیں، اور اب یہ جلسہ سالانہ قادیان دارالعلومان سے نکل کر دنیا کے بیشتر ممالک میں پھیل چکا ہے۔ چنانچہ ہر سال جلسہ سالانہ منعقد ہو رہے ہیں، اور دنیا کی قومیں اس عالمگیر جلسے میں شامل ہوتی چلی جا رہی ہیں، جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے پیشگوئی کے رنگ میں یہ فرمایا تھا کہ اس جلسے کو معمولی جلسے کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلاء کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ اس جلسے کی بنیادی اینٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے، اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ اشتہار 7 دسمبر 1892 عیسوی۔ مگر قادیان دارالعلومان میں منعقد ہونے والے اس جلسہ سالانہ کی ایک اپنی الگ شان اور پہچان ہے، اس لحاظ سے کہ یہ اس مقدس بستی قادیان دارالعلومان میں منعقد ہو رہا ہے جو امام الزمان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے پیدائش ہے اور مقام ظہور ہے۔ یہیں سے آپ نے دعویٰ فرمایا، اور آپ کی آخری آرام گاہ بھی اسی بابرکت بستی میں ہے، اور خلافت حقہ اسلامیہ احمدیہ کی شروعات کے لحاظ سے بھی یہ مقام مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور اس لحاظ سے بھی قادیان کا یہ جلسہ ممتاز حیثیت رکھتا ہے کہ امام جماعت احمدیہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز ازراہ شفقت حاضرین جلسہ سے اختتامی خطاب فرماتے ہیں، اور پھر اپنے روح پرور پیغام اور خطاب سے مستفیض فرماتے ہیں، نہ صرف حاضرین جلسہ کو بلکہ جو لندن میں اسٹیج بنایا جاتا ہے اور MTA سے لائیو وہ خود خطاب نشر ہوتا ہے، تو ساری دنیا میں جو ہے وہ نشر ہوتا ہے، اور ساری دنیا میں لوگ بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ قادیان کا جلسہ گویا کہ عالمگیر جلسہ کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اس موقع پر حاضرین جلسہ کو خاکسار خاص طور پر اس امر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے کہ جلسہ سالانہ کے تقریری پروگرام کو، اور جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ربانی باتوں کو سننے کے لیے آنا چاہیے، تو ان ربانی باتوں کو، تقاریر کو پوری توجہ سے سنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مقدس بستی میں جو شاعر اللہ ہیں
جہاں زندہ خدا کے زندہ نشانات ظاہر ہوئے. خدا کا معمور و مرسل سیدنا حضرت اقدس مسیح سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فرزند جلیل جن گلیوں میں چلا پھرا اور جن مساجد میں، مسجد مبارک میں، مسجد اقصیٰ میں اور حجروں میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول فرمائیں اور عظیم الشان نشانات دیکھے اور دنیا کو دکھائے، ان سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں. ان میں مسجد مبارک کا پرانا حصہ ہے جس کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں خود بنوایا، جو چھوٹا سا حصہ ہے جس کو بیت الذکر کے نام سے مشہور ہے. اور اس سے ملحق جو حجرہ ہے وہ بیت الفکر کہلاتا ہے، جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کتابیں تصنیف فرمائی، غور و فکر کیا کرتے تھے، تو اس لحاظ سے اس کا نام بیت الفکر ہے. اور اس سے ملحق جو دالان ہے وہ دالان حضرت اماں جان کہلاتا ہے، جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ قیام فرما رہے. اور اسی دالان میں ایک حجرہ آپ نے تعمیر فرمایا ہے چھوٹا سا، جو بیت الدعا کے نام سے مشہور ہے، اور خاص طور پر غلبہ اسلام کے لیے دعائیں کرنے کی غرض سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حجرہ تعمیر کروایا تھا. اور اب جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیت الدعا میں 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے لمبی لائنیں جو ہیں نا وہ لگی ہوئی ہیں، اور لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے کہ کسی طرح ہمیں یہ سعادت ملے کہ اس خاص حجرے میں جائیں اور اس میں 2 رکعت نفل ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کریں غلبہ اسلام کے لیے اور حضرت امیر المومنین کے لیے اور اپنے لیے. یہاں یہ بات میں وضاحتاً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بیت الدعا کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن جو زیادہ اہمیت ہے وہ مسجد مبارک کا جو قدیم حصہ ہے جو بیت الذکر کے نام سے مشہور ہے، اور جو اس سے ملحق جو بیت الفکر والا کمرہ ہے، یہ دونوں زیادہ اس لحاظ سے بابرکت ہیں کہ اعلام الہی میں ان کا ذکر ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بشارت دی، الہاماً فرمایا، ہم نے تجھ کو بیت الفکر اور بیت الذکر عطا کیا، اور جو شخص بیت الذکر میں با اخلاص و قصد تعبد و صحت نیت و حسن ایمان سے داخل ہوگا، یعنی اخلاص کے ساتھ اور عبادت کی غرض سے حسن نیت کے ساتھ، حسن ایمان کے ساتھ داخل ہوگا، وہ سوء خاتمہ سے امن میں آ جائے گا، یعنی بد انجام سے، برے انجام سے امن میں آ جائے گا. تو کتنی بھاری بشارت ہے. تو اس لیے میں احباب جماعت کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بیت الذکر میں جو مسجد مبارک کا پرانا حصہ ہے اس میں نوافل پڑھیں جتنا بھی موقع ملے، بیت الفکر میں نوافل ادا کریں، دالان میں بھی جو ہے وہ نوافل ادا کریں، اس کے بعد بیت الدعا میں بھی جیسے موقع مل جاتا ہے وہاں بھی کریں. لیکن یہ جو بیت الذکر اور بیت الفکر ہے اور دالان، بلکہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ دالان بیت الفکر میں ہی جو ہے وہ زیادہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مصروف رہا کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے. تو بہرحال یہ تمام ویسے ہی جو ہے وہ جگہیں بہت مبارک اور متبرک اور شاعر اللہ میں ہیں، ان سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے. اسی طرح مسجد مبارک کے جانب مشرق وہ حجرہ ہے جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نہایت روشن کشف اور عجیب خارق عادت نشان ظاہر ہوا، جو سرخی کے چھینٹوں والا نشان کے نام سے مشہور ہے. اور نیز اسی احاطے میں وہ حجرہ بھی ہے جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 9 ماہ تک پوشیدہ طور پر روزے رکھتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ نراز و نیاز کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجتے رہے. اور اس کے نتیجے میں آپ فرماتے ہیں کہ کشوف کا دروازہ میرے اوپر کھولا گیا، اور پھر نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، اور ایسے میرے دل سے نور کے ستون نکلتے تھے جو آسمان کی طرف بلند ہوتے تھے. تو ایسے جو ہے وہ عظیم الشان اللہ تعالیٰ کے محبت اور پیار اور قرب کے نظارے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دکھائے، اور اتنے عظیم الشان کشف اور روشن نشان عطا فرمائے کہ وہاں پر جو ہے وہ دعائیں کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، جتنا بھی میسر ہو درود شریف وہاں پر پڑھنا چاہیے. یہ حجرہ بیت الریاضت کے نام سے مشہور ہے. پھر مسجد اقصیٰ کے قدیم حصے میں وہ مبارک جگہ ہے جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تعالیٰ کے حکم سے
عید الاضحیٰ کے دن فی البدی بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی نوٹس کے عربی زبان میں خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور کافی وقت تک جو ہے وہ عربی زبان میں خطبہ ارشاد فرماتے رہے، جو کہ خطبہ الہامیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور حضرت مولوی عبدالکریم صاحب اور حضرت مولانا نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول جو بعد میں بنے، ان دونوں کو فرمایا کہ لکھ لو جو لکھنا ہے، کیونکہ ابھی میں بتا سکوں گا شاید بعد میں نہ بتا سکوں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام نازل ہو رہا تھا، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں نہیں بول رہا تھا بلکہ فرشتہ میری زبان سے کلام کر رہا تھا، خود بخود بنے بنائے فقرے میری زبان سے نکلتے جاتے تھے۔ تو کسی کو کوئی سچی خواب ایک آ جائے یا کوئی ایسا نظارہ نظر آ جائے جو پورا ہو جائے تو کتنا خوش ہوتا انسان، پھولے نہیں سماتا۔ تو اتنے فقرے، اتنے صفات کے صفات، اتنا زبردست کلام الہام الہی کی صورت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر اس مبارک مقام پر نازل ہوا۔ کیسا یہ روشن نشان ہے زندہ خدا کا۔ تو وہاں بھی جو ہے نفل پڑھنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت طلب کرنی چاہیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اسی طرح اسی مسجد میں، مسجد اقصیٰ میں، وہ منارۃ المسیح ہے جس کی بنیاد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رکھی، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو ظاہری طور پر پورا کرنے کے لیے آپ نے بنیاد رکھی، جو چند فٹ تک جو ہے وہ بلند ہوئی، اور اس کے بعد میں پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جو ہے یہ منارۃ المسیح مکمل ہوا۔ بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نشان ہے۔ پھر خدا کے حکم سے قائم کردہ نظام وصیت اور بہشتی مقبرہ کی بنیاد رکھی، جہاں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ اور پاک روحیں جو ہے وہ وہاں آرام کر رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا مزار مبارک ہے، آخری آرام گاہ ہے۔ نہ وہاں پر دیکھیے جا کر کہ سیدھی سادی مٹی کی نظر آ رہی ہے قبر، نہ کوئی چادر اڑائی جاتی ہے، نہ کوئی دیا بتی جلایا جاتا ہے، نہ کوئی عرس ہوتا ہے، نہ کوئی قوالی ہوتی ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہاں پر پھر صرف کھڑے ہو کر جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، غلبہ اسلام کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور خلیفۃ المسیح کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور عالم احمدیت کے لیے، عالم اسلام کے لیے اور اپنے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور کوئی بھی ایسی حرکت جو کہ اسلامی تعلیم اور روایات کے منافی ہو وہاں پر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اسی بہشتی مقبرہ کے احاطے کے باغ والے حصے میں حضرت اماں جان کا وہ تاریخی مکان ہے جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نعش مبارک رکھی گئی، اور پھر وہاں سے لا کر وہ جو جنازہ گاہ ہے جہاں حضرت اقدس خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا بحیثیت خلیفۃ المسیح اول، اور اس کے بعد میں آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جنازہ پڑھایا وہاں پر، تو وہ جگہ ظہور مقام قدرت ثانیہ و جنازہ گاہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے روشن نشان اور شاعر اللہ مداخر ہے۔ تو دیکھیں کتنی متبرک جو ہے نا وہ جگہ ہیں، اور اسی طرح وہ اس باغ والے حصے میں وہ شاہ نشین بھی ہے جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تشریف فرما ہوا کرتے تھے اپنے صحابہ کے درمیان، اور باغ کا جو پھل موسم کا ہوتا تھا وہ اتروا کر اپنے ساتھیوں کو پیش کرتے اور نوش فرماتے، اور پھر مجلس عرفان بھی لگتی، تو وہ بھی وہاں پر وہ متبرک جگہ بھی موجود ہے۔ اب ان تمام مقدس مکانات کو سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خصوصی ہدایات و رہنمائی میں اثر نو مزین کیا جا رہا ہے، اور ظاہری طور پر بھی ان کی خوبصورتی کو دوبارہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور باطنی طور پر ان مقامات مقدسہ کی جو روحانی برکات ہیں وہ تو بے شمار ہیں۔ تو ضرورت ہے اس امر کی کہ ان مقامات مقدسہ اور ان شاعر اللہ میں خوب دعائیں کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بھی آپ کو موقع ملے وہ ذکر الہی کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود جو ہے وہ بھیجتے رہیں۔ اور اس موقع پر جبکہ ہندوستان کی جماعتوں سے بہت سارے نمائندگان آئے ہوئے ہیں، خاص طور پر اس امر کی بھی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ
حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے خاص طور پر احباب جماعت ہندوستان کو زیارت قادیان کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ خصوصی ارشاد فرمایا ہے کہ احباب جماعت کی تعلیم و تربیت اور روحانی ترقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہر سال کم از کم ایک دفعہ یا حسب توفیق اس سے زیادہ مرتبہ زیارت مرکز کے لیے قادیان تشریف لائیں، دارالمسیح میں مسجد مبارک اور مسجد اقصی میں نمازیں ادا کریں، بیت الدعا، بہشتی مقبرہ اور دیگر مقامات مقدسہ میں دعا اور زیارت کے لیے جائیں، اور درس و تدریس اور جماعتی پروگرام میں شرکت کریں۔ اسی طرح اپنے ساتھ زیر تبلیغ سنجیدہ اور دلچسپی رکھنے والے غیر از جماعت احباب کو بھی ساتھ لائیں اور انہیں ان مقامات مقدسہ کی زیارت کروائیں۔ چنانچہ اس ہدایت کے مطابق حضور کی اس ہدایت پر مشتمل سرکولر تمام ضلعی امراء کرام، امراء و صدر صاحبان کو بھجوا دیا گیا ہے، اور خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ جماعت میں کون ایسے افراد ہیں جو ابھی تک قادیان نہیں گئے، یا اگر گئے ہیں تو بہت لمبا عرصہ ہو گیا، تو ان کو توجہ دلائیں کہ آپ جائیں۔ ضرور نہیں کہ جلسہ سالانہ میں بھی ٹھیک ہے، جلسہ سالانہ کی اپنی ایک برکات ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو بھی موقع ملے آپ کو، رمضان المبارک میں آ سکتے ہیں، اجتماعات کے موقع پر آ سکتے ہیں، ویسے بھی فارغ اوقات میں جب آئیں، اپنی چھٹیاں ہوں یا اور کوئی ایسا موقع نکالیں، یہاں پر آئیں تو ان موقعوں پر دعائیں کرنے کا بہت موقع ملے گا آپ کو، اور پھر ریچارج ہو کر گویا کہ آپ یہاں سے واپس جائیں۔ تو بہت ساری حکمتیں ہیں یہ یہاں قادیان میں آنے اور ان مقامات سے فائدہ اٹھانے کی بہت برکتیں ہیں، اس لیے خاص طور پر حضور انور نے یہ ضرور سمجھی ہے اس بات کی کہ احباب جماعت کو توجہ دلائی جائے کہ قادیان دارالمان کی برکات سے استفادہ کرنے میں غفلت اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو خاص طور پر احباب جماعت ہے مہدیہ کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضور کے ارشاد کی تعمیل میں، اور باقاعدہ یہاں پر اللہ کے فضل سے آپ عام دنوں میں آئیں گے، رہائش کی کوئی دقت نہیں ہے، کافی دار و ضیافت ہے، سرائے وسیع میں گیسٹ ہاؤسز ہیں، ہر طرح کی سہولت ہے، اور بڑے اطمینان کے ساتھ آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کر سکتے ہیں۔ لیکن غرض یہ ہونی چاہیے کہ ہم صرف جائیں تو زیارت قادیان کے لیے جائیں اور وہاں پر دعائیں کرنے کے لیے اور شاعر اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے جائیں، ورنہ کوئی مقصد اپنی دنیاوی مقاصد لے کر آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بعض لوگ تجارت کے لیے یہاں پر آتے ہیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نیت ہی فاسد ہے کہ کوئی انسان یہاں پر تجارت کے لیے آئے۔ تو بہرحال ان بابرکت مقامات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کثرت سے آنے کے لیے نیت کریں، کوشش کریں اور دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب کے جیسا کہ اعلان ہوا ہے اور کل ایک قسط اس کی دکھائی گئی ہے، احباب جماعت کے ازدیاد ایمان اور علم کے لیے جماعت اسلام احمدیت، جماعت احمدیہ کے تعارف پر مشتمل ڈاکومنٹریز جو کہ MTA سے نشر ہو چکی ہیں، اس کی 3 قسطیں ہیں۔ تو ایک کل دکھائی گئی ہے، اور چونکہ آج جمعہ ہے اور حضور انور کا خطبہ ہم نے لائیو سننا ہے، تو پھر انشاءاللہ کل اور پرسوں 27 اور 28 کو بھی 8 بجے سے 9 بجے تک وہ ڈاکومنٹری دکھائی جائے گی، اور حضور انور کی منظوری سے تمام قیام گاہوں میں، مساجد میں اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو احباب جماعت سے میں درخواست کرتا ہوں حاضرین جلسہ سے کہ وہ نمازوں کے بعد کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر ضرور ان ڈاکومنٹریز کو دیکھیں، اور دوستوں کو چاہیے کہ اس کی DVDs تیار کر دی گئی ہیں، نشر و اشاعت سے ساتھ لے جائیں اور اپنے گھروں میں، جماعتوں میں اس کا جو ہے وہ دکھائیں، استفادہ کریں۔ بہت ہی معلوماتی، وہ 2009 تک کی جو ہے وہ جماعت کی جو ترقیات اور جماعت کی جو حالات ہیں، جماعت کے تعارف پر مشتمل خلاصتاً جو ہے نا وہ ڈاکومنٹری تیار کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک ضروری اعلان میں یہ کرنا چاہتا ہوں جو بار بار کیا جاتا ہے ہر جلسے کے موقع پر، کہ احباب جماعت سے گزارش ہے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، اور نظموں کے دوران اور تقاریر کے دوران تو نعرے جو ہے وہ یہاں سے ہی حسب ضرورت اسٹیج سے لگائے جائیں گے، ان کا بھرپور جواب دیں، اور یہاں پنڈال سے جو ہے وہ نعرے بار بار نہ لگائیں، کیونکہ اس طرح پھر وقت بھی تقریر کے لیے جو وقت دیا جاتا ہے نصف گھنٹے کا، تو اس میں نعروں کے لیے تو وقت نہیں ہوتا ہے، تو پھر مقرر کو تقریر مکمل کرنے میں دقت ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے محدود رنگ میں جو یہاں سے بر وقت جو نعرے لگائے جائیں ان کا بھرپور جواب دیں، اور ادھر ادھر سے نعرے مہربانی کر کے نہ لگائیں۔ اب آخر پر
جلسہ سالانہ میں شریک احباب کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی نہایت جامع و معنی اور مبارک دعا پر اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، بالآخر میں دعا کرتا ہوں کہ ہر ایک صاحب جو اس للہی جلسے کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطرار کے حالات ان پر آسان کر دے اور ان کے ہم و غم دور فرماوے اور ان کو ہر ایک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے، اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو۔ اے خدا، اے ذو المجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر ایک قوت و طاقت تجھی کو ہے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے اب دعا میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت زندہ باد، اسلام احمدیت زندہ باد، پاک محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ زندہ باد، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس